سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جنرل فیصل نصیر۔ آج بات کریں گے کہ اگر تو آپ نے قوم کی خدمت کی ہو، جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہو اور ایمانداری کے ساتھ آپ نے اپنے فرائض انجام دیے ہو، تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے پبلک بھی آپ کی عزت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی عزت سے نوازتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ظلم کیے ہوں، آپ نے ریپ کے کیس ایسے ہو جس میں آپ خود بھی شامل ہو، ایسا بندہ جو ہوتا ہے پھر اس کے متعلق خبریں چھپائی جاتی ہیں، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف جب وہاں پہ مر گیا دبئی میں، تو اس کو جو پاکستان لے کے آئے تو وہاں پہ دفن کیا گیا، تو بڑا سخت پہرا تھا۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ قوم کا ہیرو تھا، یہ پاکستان کے لیے بڑا مخلص تھا، اور دوسری طرف آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ سخت حفاظتی وہاں پہ دستے لگائے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کتنے بجے اس کی تدفین ہونی ہے، پردے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا پہ آج کل یہ خبر چل رہی ہے کہ جنرل فیصل نصیر جو بہت بڑا تماشبین تھا، ایک ظالم تھا، اس کے ذریعے جو بھی ظلم کے پہاڑ وہاں پہ عوام پہ ڈھائے گئے، آپ سب کے علم ہے جس طرح کے اس کے کارنامے تھے۔ اور پھر ایک خبر آئی کہ اس کو کسی ایسی بیماری نے گھیرے میں لے لیا، اس کا جسم مفلوج ہو گیا، تو بعد میں منظر عام سے یہ جناب صاحب غائب ہو گئے۔ ایک ویڈیو بھی انصاف کی چلی تھی، اس میں کچھ خواتین تھی اور مذاق بنا رہے تھے، تماشا کر رہے تھے۔ ایسی خواتین تھی جن کا صحافت سے تعلق تھا، نام لینا ضروری نہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سی خواتین ہیں جو ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی۔ اب آج کل یہ خبر جناب لوگ اس لیے اٹھا رہے کہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ انگلینڈ میں مر گیا اور اس کو پاکستان میں انہوں نے بتایا نہیں ہے اور وہاں پہ اس کو دفن کر دیا، کہیں دبا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی، ویسے تو سوشل میڈیا پہ کوئی خبر چل رہی ہو تو فوری طور پر آ کے کوئی نہ کوئی ترجمان ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے میں ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، جس ادارے سے اس کا تعلق تھا وہاں کے بھی صاحب بہادر آئے دن آپ کو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آ کے تو بتاتے جناب کہ ہمارا فلانا جنرل جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بڑے یہ کارنامے تھے اور اس نے بڑے زبردست طریقے کے ساتھ لوگوں کے اوپر ظلم کیا، عورتوں کے ریپ کے کیس، زبردستی، زنا، ہر کام اس سے کروایا گیا، اور ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا ان کو ننگا کیا جاتا تھا اور پھر ان پہ تشدد کیا جاتا تھا۔ تماشبین تھا، یہ میں بتا دوں یہ بیماری ہوتی ہے، اور ایسے بیمار لوگ آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گے جو ظلم کریں گے اور ان کو مزہ آتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ظلم کے ذریعے وہ اپنی زندگی انجوائے کرے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں یہ ہوتا کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے، اور اسی مزے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی بیٹھی ہوئی ہے اور جس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ برستی ہے تو بڑے بڑے آپ نے دیکھے فرعون، بڑے بڑے یزید، بڑے بڑے یہاں پہ حکمران ضیاء الحق جیسے، بھٹو جیسے، اور بھی کئی، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ کس طرح ہوا میں اڑا دیے گئے تیارے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پکڑ کی تو آج ان کی قبروں پہ زبردستی آپ لوگوں کو لے کے چلے جائیں تو علیحدہ بات ہے، کیونکہ لوگوں میں شعور نہیں ہے۔ اگر بھٹو کی قبر کی بات کر لیں یا بے نظیر کی، تو سندھ میں علم کی کمی ہے، اور ان لوگوں کو لگایا ہوا کہ اسی کام پہ لگے رہو کہ آپ ان قبروں کی پوجا کرتے رہو۔ ضیاء الحق کی بات کی جائے تو اس کی جو حالت بنی ہوئی ہے، جس طرح لوگ اسے یاد کرتے ہیں، یہ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا
کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی لوگ عزت کریں. ہمارے جو لیڈر جن کی لوگ عزت کرتے ہیں ان کے ناموں کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے. آج عمران خان کو تو جیل میں ڈال دیا. عمران خان نے اس کا ایک نام رکھا ہوا تھا جنرل فیصل نصیر کا، آپ سب کی علم ہے، اور وہ کہتا تھا کہ اسی کے ذریعے یہ سب ظلم ہوتے. اب وہ صاحب کدھر ہے؟ اب ہمارے جو اس ادارے کے سربراہ ہیں یا جو بھی اور ان کے ترجمان ہیں، انہیں آ کے اپنے بندے کے لیے بارہ کچھ نہ کچھ آواز اٹھانی چاہیے. وہ زندہ ہے، وہ غرق ہو گیا ہے، وہ جہنم رسید ہو چکا ہے، وہ کدھر گیا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. سوشل میڈیا پہ اس وقت تک خبر نہیں آتی جب تک کسی کے علم میں نہ ہو، اور پھر خبریں دبائی کیوں جاتی ہیں، یہ سوال ہے. خبر دبانا، اور پھر آپ کو پتا ہے یہاں پہ کوئی بھی خبر ہو، فلاں کو گرفتار کر لیا، فیض امیر کو گرفتار کر لیا، اس پہ بھی آ کے ہمارے جو ترجمان ہیں وہاں اس ادارے کے، انہوں نے آ کے وضاحت پیش بھی کی، اور بھی لوگوں نے کافی کھپ ڈالی. لیکن اس طرح کے لوگ جب مرتے ہیں، اس طرح کے فرعون جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو پھر راز میں رکھا جاتا ہے. اور جب انہوں نے حلف لیا ہوتا ہے تو قوم کی خدمت کروں گا، ملک کی خدمت کروں گا، فلاں کی خدمت کروں گا، اور بعد میں جب ان کے پاس طاقت آتی ہے تو کبھی کہیں پہ یہ نظر آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی اسلام آباد میں پیشی پہ بھی یہ صاحب وہ رسیاں پکڑ کے 20-30 لوگ وہاں پہ نامعلوم افراد وہاں پہ دیکھے گئے تھے ویڈیو میں. کیوں یہ ظلم کرتے ہیں؟ یہ ہے سوال. کیوں سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ان کے انجام سے؟ کیونکہ طاقت کا ایک ایسا نشہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ پٹری سے اتر جاتا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ فیصل نصیر کے پاس طاقت تھی یا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے. وہ ساری طاقت کہاں سے استعمال ہو رہی؟ اگر میرے سے پوچھے تو یہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے وہ ہے آپ کی چیف آف آرمی سٹاف. اس کے اختیارات میں ہے، اس کے آرڈر پہ سب کچھ چلتا ہے. اس کے آرڈر سے 7 لاکھ فوج چل رہی ہے، اس کے آرڈر سے پورا پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے 4 گھنٹے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہے، اندر کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. آپ زبردستی لوگوں پہ تشدد کر کے ان کی زبانیں بند کر سکتے ہیں، کسی کو آفر کر سکتے ہیں کہ پروگرام کرو، کوئی بھی سچ بولے، لیکن حقیقت کا سب کو پتا ہوتا ہے. اس زندگی میں آپ جو کر کے جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کو جنرل رانی کے نام سے بعد میں یاد کرتے ہیں، جنرل یحییٰ کو کس طرح غدار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک کیسے رہے گا، یہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ظلم جب کرنا ہے تو پھر اپنا انجام بھی دیکھنا آپ نے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، اور آپ کو لوگ کس طرح یاد کریں. جو قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، جو قوم کے لیے اپنی سچائی کے ساتھ آواز بلند کرتے ہیں، لیاقت علی جیسے، آج بھی انہیں لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. کوئی اس کو گالی نہیں دیتا، کوئی اس کو برا بلا نہیں کہتا. قائد اعظم ہے، ان کو کوئی برا بلا نہیں کہتا، ان کو کوئی گالی نہیں دیتا. اسی طرح اور کچھ چند ایک نام ہوں گے جو فوجی جرنیل تھے جنہوں نے بہادری کے ساتھ 1965 کی جنگ میں حصہ لیا. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہم 1971 میں ہمارے ملک کا کیا حال ہوا، کس طرح ملک کے لیے یہی لوگ نقصان دہ ثابت. ان لوگوں نے جو لوگ بھی ملک پہ حملہ کر رہے تھے وہاں پہ ہتھیار پھینک دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا یا لڑ جائے بندہ یا مر جائے، مگر کیونکہ بزدل جب قومیں ہوتی ہیں تو وہ پھر مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر وہ جس طرح سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے کہ 90,000 پتلونے جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بھاگنا کدھر تھی، انہوں نے پکڑ لیا تھا. اس وقت پھر ریڈیو ہوتے تھے، اس پہ روزانہ 2-4 قیدی بولتے تھے میں خیریت سے ہوں، میں فلانے کیمپ میں ہوں، میرے گھر والوں کو بتا دیں. اتنی بڑی جو فوج ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی جنگ میں بھی کسی دوسرے ملک نے پکڑی ہو. وجہ یہی تھی کہ آپ اپنے فرائض سے جو جس کام کے لیے آپ گئے تھے وہ چھوڑ کے یاشی میں پڑ کے ظلم کرنا شروع کر دیا، بنگالی عورتوں کے ساتھ ریپ کرنا شروع کر دیا. اب اپنی عورتوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے.
یہی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا وہی سسٹم اب یہاں پہ چلا ہوا. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ تاریخ انہیں کس طرح یاد کرتی ہے، کیسے ان کو آج بھی لوگ لان تان کرتے ہیں، کس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ ان کی پوسٹ لگا کے، ان کے پتلونے لگا کے یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا. لیکن آخر میں یہ کہوں گا کہ نصیحت ہم حاصل نہیں کرتے. اگر 75 سال سے ایک لیڈر کی بھی جس طرح ذلت و رسوائی ہوئی، بھٹو صاحب ہے فرض کریں، ضیاء اللہ کا جس طرح وہ غرق ہوا، قوم کے وہ لوگ جو ان سے کچھ سبق حاصل کرتے تو اپنے آپ کو تبدیل کرتے. لیکن ہر بندے کو اپنے انجام کی فکر نہیں. نہ بڑے لوگ ادھر آ کہتے ہیں آخرت آخرت آخرت. آخرت پہ کسی کا یقین ہوگا تو وہ دنیا میں کام ٹھیک کرے گا، وہ خدا خوفی ہوگی تو پھر کرے گا. یہ کہنے کی بات ہے. ناظرین، میں اپنے اس ادارے کے سربراہ کو کہوں گا کہ باقاعدہ طور پہ یہ بتایا جائے لوگوں کو، اور لوگوں کی غلط فہمی دور کی جائے کہ جنرل فیصل نصیر کی واقعی موت ہوئی ہے، اور اس طرح کی جو خبریں چل رہی ہیں تاکہ ان کو جواب ملے، اور وہ کس طرح مرا، اور کیوں اگر وہ مر گیا ہے تو پھر چھپ کر اتنی رازداری سے اسے سپرد کیوں کیا گیا. یہ بھی ایک سوال ہے، خاک کے سپرد کیا گیا. بے شمار سوالات ہیں. لوگ گالیاں نکال رہے ہیں. اب یہ بھی میں بتا دوں، کسی نے نہیں کہا کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، سب گالیاں نکال رہے ہیں. تو یہ گالیاں مقدر بن گئی ہوئی اس قوم کا، اس قوم کے جابر حکمرانوں کا مقدر بن چکی ہیں یہ گالیاں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج ظلم کر کے آپ سسٹم کو چلا لیں گے، آپ کو پروٹوکول مل جائے گی، آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، مگر جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ذلت رسوائی آپ کا مقدر بن چکی ہوتی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.